السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کا ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا 6 ٹاپک چل رہا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہم نے ڈسکس کر لیا ہوا ہے۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے قرآنک گائیڈنس آن گڈ گورننس۔ قرآنک گائیڈنس میں کافی سارا ہمارا ڈیٹیل میں بن جاتا ہے گڈ گورننس سے ریلیٹڈ۔ ہمارے پاس بہت لمبا لیکچر بن جاتا ہے، اس لیے میں آج زیادہ جلدی کراس کروں گی، لیکن میں کافی کچھ سمجھاتے جاؤں گی تاکہ آپ کو ایزی رہے۔ آپ کے لیے آسانی کرنے کے لیے میں نے سارا کچھ پوائنٹ وائز ہی لکھا ہے، جیسے مجھے سب نے اسٹارٹ میں ہی کہہ دیا تھا کہ آپ پوائنٹ وائز دیا کریں اور ایکسپلین کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ کافی ٹرمز بھی ایسی ہوتی ہیں۔ گڈ گورننس میں آپ نے سب سے پہلے بتا دینا ہے گڈ گورننس کیا ہے۔ یہ اسپیسیفکل ایک ڈیفینیشن ہے جو آپ کہیں سے بھی لکھ سکتے ہیں، جو کہ ایک سوسائٹی کی نیڈز، سارے سٹیزنس کی نیڈز پوری کرتا ہے۔ اس کو ایفیشینٹ ہونا چاہیے، افیکٹونیس، ریپرزینٹیو ہونا چاہیے، رسپانسو، رول آف لا فالو کرنی چاہیے، اوپننیس ہونی چاہیے، پارٹیسپیشن، انوویشن، کوآپریشن۔ یہ گڈ گورننس کی کوالٹیز ہیں، وہ آپ تھوڑی سی بتا سکتے ہیں۔ فنڈامنٹلز آف گڈ گورننس ان قرآنک گائیڈنس۔ ہمارے پاس فنڈامنٹلز میں کافی سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں، میں نے پوائنٹ وائز ہی ایکسپلین کیا ہے، اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گی اینڈ پر بھی کہ آپ اور کیا کیا ایڈ کر سکتے ہیں۔ فنڈامنٹلز میں ہمارے پاس سب سے پہلے آپ نے تھوڑی سی لائنز لکھ دینی ہے کہ ہماری قرآن کے حساب سے، اسلام کے حساب سے گڈ گورننس میں کیا کیا آ سکتے ہیں۔ ایتھیکل، پریکٹیکل اینڈ اسپریچول انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ہماری کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، مورل سپورٹ ہونا چاہیے، اینڈ ہمارا کریکٹر، مورل کریکٹر اچھا ہونا چاہیے۔ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف میں ہمیں اسلام گائیڈ کرتا ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ یہ والی لائن جو فرسٹ والی لائن ہے کہ ہولی قرآن از اے کمپلیٹ گائیڈ ان ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف ہیومن لائف، یہ تو موسٹلی اسلامیہ کے ہر ٹاپک میں آ جاتا ہے قرآن سے ریلیٹڈ میں۔ دین ہمارے پاس یہ میں نے 12.5 بتایا ہے، ٹرسٹ، رول آف لا، خلافت آ جاتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آ جاتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ، اینٹی کرپشن، ٹرانسپیرنسی، جسٹس، کنسلٹیشن، ایکویلٹی، نالج اینڈ فاربیڈنس فرام سینس۔ اس میں آپ آرڈر فار ایکنالجڈ ورچوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ تقوی ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ اس سے زیادہ بھی پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے میجر گورنمنٹ گورننس کے حساب سے میں نے میجر پوائنٹس لکھ دیے ہیں۔ ٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کے جو گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ٹرسٹ بلڈنگ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، کیونکہ ہر انسان ارتھ پہ ایز اے ٹرسٹی ہے۔ آل ہز پوزیشنز انکلوڈ ہیلتھ، ویلتھ، لائیولیہڈ، پاور، اسٹیٹس، ساری جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی ہونا ہے، اس لیے ہمیں اپنے سارے کام سچے اور اچھے رکھنے چاہیے۔ We have to be answerable in front of Allah in the day of judgment. Okay. And rules of law میں ہم قرآن میں اس کا ورڈ شورا کا یوز کیا گیا ہے، شورا کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ، رولز آف لا کی بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں آپ۔ اس سے ریلیٹڈ بھی قرآن کی بھی جو آیت آتی ہے آپ کے پاس وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآنک گائیڈنس بتانی ہے ہم نے تو قرآن کی آیات تو لکھنا ضروری ہے۔ ہر ہیڈنگ میں ایک قرآن کی آیت ڈالنا ضروری ہے، میں نے کسی میں 2-3 بھی ڈالی ہیں، آپ کوئی بھی ایک ڈال سکتے ہیں، آپ کو ایزی رہے گا۔ اوکے، اس میں ہمارے پاس رولز آف لا میں کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ہر قسم سے اسلام میں گائیڈنس ہے، ایجوکیشن وائز، جسٹس، اور آپ کے گورنمنٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ اینڈ اسکالرز اینڈ لیڈرز کو ہمارا لیڈ کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے کرتے ہیں۔ ہمارے ایجوکیشن وائز بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہونے چاہیے، الٹریٹ تو گورنمنٹ کو ڈیل کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اینڈ سسٹم آف اسلامک اسٹیٹ فرام اٹس بگننگ ٹو دا سلیکشن آف خلیفہ، یہ سارا جو ہمارے پاس ایگزامپلس بھی آپ دے سکتے ہیں کہ 4 خلیفہ جو ہمارے گزرے ہیں، حضرت عمر وغیرہ، یہ سارا بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ سارے بھی جسٹس کے اکارڈنگ چلتے تھے۔ اور آپ یہاں پہ کوئی بھی قرآن کی آیت جو کہ شورا سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ خلافت میں ہمارے پاس کیلیفیٹ میں کیا آ جاتا ہے، کیلیفیٹ میں آپ اس میں 4 خلیفہ کا بھی بتا سکتے ہیں، میں نے وہ سارا ڈیٹیل میں نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا سکتے ہیں کہ ہمیں انڈر لیڈرشپ ہماری گورننس آپریٹ ہونی چاہیے۔ اکاؤنٹیبلٹی میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ہمارے جج کیونکہ ہم نے قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا، یہ مسلمانوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بیکاز وی آر مسٹ اکاؤنٹیبل ان دا ڈے آف ججمنٹ، ہیئر آفٹر، ان دا لائف ہیئر آفٹر، ہمیں حساب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن کی آیت ڈال سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ڈال سکتے ہیں، قرآن کی آیت تو اسپیشل ڈالیں آپ، کیونکہ یہ آپ نے قرآن گائیڈنس کا بتانا ہے۔ ان دا ہولی ورلڈ، ہولی قرآن میں ہمارے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ورڈ ہے وہ ایز اے حساب ہمارے پاس یوز ہوا ہے، حسب کر کے۔ اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ،
ہمارے اسلام کی جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, پرنسپل بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے. اسلامک اسٹیٹ از رسپانسبل ٹو لک آفٹر دا پور, نیڈی, آرفنز, یہ سارے جو آ جاتے ہیں, وڈوز, ڈسٹیٹیوٹ, اینڈ یہ سارے جو بھی آ جاتے ہیں, یہ سارے ہمارے اسلامک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی میں آتے ہیں. تو ہماری گورننس اسلامک اسٹیٹ, اسلامک ٹیچنگ کے اکارڈنگ ہوگی تو ہماری اسٹیٹ اچھی ہوگی. ہم سارے everyone can ask the ruler any question if as that leader and that ruler is responsible for every answer. It is the responsibility of the state to provide food, shelter, clothing to all the citizens. یہ ویلفیئر اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. اینٹی کرپشن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اسلام کے اکارڈنگ ہمیں اینٹی کرپشن کہا گیا ہے, تو ہماری منیمائزڈ کرپشن پالیسی ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس بیت المال, امانت, زکوٰۃ, اس طرح کے ایگزامپلس بھی آپ ڈال سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب کے حساب سے اینٹی کرپشن کے طور پہ ڈیل کرنا سکھایا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سینگس ہیں, یہ ڈالتے ہیں آپ لوگ. میں سینگس ان قرآنک ورسز بول نہیں رہی کیوں ایز یوزول وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں, اس لیے ان کے بولنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے ویسے ہی کوٹ کرنا ہے, اس کا سمجھانے کا بھی آپ کو وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے, ٹرانسپیرنسی از آلسو ون آف دا سگنیفیکنٹ ایلیمنٹس آف دا گڈ گورننس ان اسلامک پولیٹیکل فلاسفی. ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی مینس میں اس میں کیا جاتا ہے, ڈیسیجن ٹیکن دیئر انفورسمنٹ آر ڈن ان اے مینر دیٹ فالوز رولز اینڈ ریگولیشنز اکارڈنگ ٹو دا اسلامک ٹیچنگس. ساری کی ساری جو ریگولیشنز ہیں گورنمنٹ کی بھی, وہ ہماری اسلامک ٹیچنگس کے اکارڈنگ ہی ہونی چاہیے, یہ تاکہ وہ ہماری پالیسی اچھی رہے, گورننس گڈ رہے. میں آپ کو اس کی پرپس بھی بتا دیتی ہوں. اینڈ پر کنکلوژن میں نے ڈالا ہے کہ ہماری اسلامک ٹیچنگس کے اکارڈنگ گورننس چلانے سے ہماری گورننس میں کیا کیا افیکٹس آتے ہیں, یہ میں نے کنکلوژن میں ایکسپلین کیا ہے. قرآنک ورس ہے, یہ آپ تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ پہ گوگل کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی قرآنک ورس چاہیے, تو وہ آپ کو ڈھیر ساری نکال دیتے ہیں. آپ اس میں سے کوئی سی بھی ایزی والی لکھ سکتے ہیں. میں نے پریفر بہت ایزی والی ہی کی ہے. میں نے کافی زیادہ ٹاپک پڑھی ہیں, پھر میں نے سب سے ایزی والی ڈالی ہیں. جسٹس ہمارے پاس آ جاتا ہے, ہمارے پاس انصاف, عدل انصاف وغیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اسلام نے ہر اسٹیپ پہ آپ کو عدل و انصاف کا کی ٹیچنگ وغیرہ دی ہے. لا آف جسٹس سے ہمیں اپنی ڈیل کرنی چاہیے. سوشل جسٹس میں کیا آ جاتا ہے, گورنمنٹ مسٹ مینیج ٹو میٹ اینڈ فلفل دا نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹس آف آل سٹیزنز بیکاز اٹ از دا رائٹفل شیئر ان اسٹیٹ ریسورسز. اکانومک جسٹس میں کیا آ جاتا ہے, ایکویٹیبل سپلائی آف لائف اسٹائل اینڈ چیکس دا اویئرنیس آف ویلتھ ان اے فیو ہینڈس. مطلب زکوٰۃ بھی دیتے رہیں تو ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ غریبوں میں تقسیم نہیں کی گئی تو غریب زیادہ غریب, اور ہمیں اس طرح کی ایکوالٹی کا دھیان رکھنا چاہیے. اکانومک جسٹس آ جاتا ہے, اس پہ 2 قرآنک ورسز ہیں, آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں, چاہے آپ ایک ہی ایڈ کر لیں, اٹ ڈپینڈز آن یو. 9th پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کنسلٹیشن کا. کنسلٹیشن میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی موقعوں پر کنسلٹیشن کا ہی کہا تھا. آپ اس کی ایگزامپل بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ون آف دا فیچرز آف دا آئیڈیل اسٹیٹ وچ قرآن مینشنز ان دیٹ دا رولرز ول فالو دا ول آف دا پبلک کیپنگ ان دا ویو دا لمٹس دیٹ اللہ ہیز سیٹ فار دیم. ہمیں لوگوں کی بھی ویوز لینے چاہیے, ہمیں ان کی ول کے اکارڈنگ ہمیں ایک اسٹیٹ بنانی چاہیے. یہ نہیں کہ خود ہی سے ہی ہمارے لیڈرز اپنی کوئی فیصلے لگا دیں. ہمیں سارے رولز جو ہیں پبلک کی ول کے اکارڈنگ ہونے چاہیے. قرآن کی آیت اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. اس میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے, اکارڈنگ ٹو قرآن پروفیٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہمسیلف واز آسکڈ ٹو کنسلٹ پیپل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے کہا تھا. آپ اس میں ایگزامپل بھی ڈال سکتے ہیں. یہ میں نے کچھ آیات لکھی ہیں, وہ لکھ سکتے ہیں. دین ہمارے پاس ایکویلٹی آ جاتی ہے. پرنسپل آف ایکویلٹی. ایکویلٹی تو ہر گورننس میں ہوتی ہے, ہونی چاہیے ہے, پتہ نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہونی چاہیے. اسلام کے اکارڈنگ ہمیں ایکول رائٹس, رسپانسبلٹیز اینڈ پبلک ڈیوٹیز ہونی چاہیے ٹو آل پیپل وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آف ریس, ریلیجن, کلر, فیس اینڈ آل دیٹ. اسلام ٹیچز دیٹ آل پیپل آر ایکول. ایکویلٹی سے ریلیٹڈ بھی آپ کے پاس آیت ہیں, کافی آیات ہیں قرآنک ورسز. آپ ایزی والی کوئی چھوٹی بھی ڈال سکتے ہیں کہ مسلمان سارے ایکول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ڈال سکتے ہیں, وہ والی, وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ عرب اینڈ نان عربز آر ایکول اینڈ وائٹ اینڈ بلیکس آر ایکول, وہ والی آپ حدیث ڈال سکتے ہیں.
Knowledge is very important, as Islam also teaches us in Quran. The first verses were related to the education, like اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ والی آپ قرآنی ورس ڈال سکتے ہیں. اگر آپ عربک میں لکھ سکتے ہیں آپ وہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ان عربک بھی آپ کچھ نہ کچھ کوٹ کر سکتے ہیں. نالج میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلام encourages Muslims to acquire knowledge and occupy the best position in their societies as knowledge becomes fundamental in governance. آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام میں ہمارے نالج پہ بہت زیادہ انفورسمنٹ کی گئی ہے. آپ کی نالج اچھا ہوگا, لٹریٹ پیپل ہوں گے, گورنمنٹ میں ساری لٹریسی ہوگی, لٹریٹ پیپل ہوں گے تو ہی ہماری گورنمنٹ اچھی چل سکتی ہے. گڈ گورننس ہماری اسلام کے اکارڈنگ نالج کے اوپر ہو تو بہت اچھی چلے گی. لا انفورسمنٹ, لا میکنگ, پارلیمنٹ, سارے ایجوکیٹڈ نالجبل پیپل ہونے چاہیے. دین دا لاسٹ ون از فاربڈنس فرام سنس. ہمیں گناہوں سے روکنا چاہیے اور ہمیں ایکنالجڈ ورچوز کو آرڈر کرنا چاہیے. لوگوں کو اچھے کام کرنے کا حکم دینا چاہیے. ہمیں رائٹیس ونس ول بی ریوارڈیڈ اینڈ ان رائٹیس ونس ول بی پنشڈ ان ہیون ان ہیل. یہ سارا آپ اس میں کوٹ کر سکتے ہیں. میں نے فرسٹ اسٹارٹنگ انٹروڈکشن ٹو اسلام کے لیکچرز میں کافی ساری کوٹیشنز اس سے ریلیٹڈ دی ہیں, آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اور بٹنس فرام سنس, یہ میں نے ایک چھوٹی سی آئے یہاں پہ ڈال دی ہے, یہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہ ہماری سب سے گریٹسٹ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے مسلمس پر. کنکلوژن میں نے آپ کو وہ ایفیکٹس بھی بتائے ہیں کہ اسلامی گورنمنٹ کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں گورننس کے. پیرامیٹرز آف گڈ گورننس ہو تو پھر ہی گڈ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. ہمیں سارا کچھ فالو کرنا چاہیے. اینڈ وی شوڈ پرووائڈ good governance should provide thorough and clear instructions about how to run the government affairs and more scientific and comprehensive set of principles for effective and efficient administration. یہ اسلام کے اکارڈنگ آ جاتی ہے. دین اس کے افیکٹس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے مینٹینڈ جسٹس, پراسپیرس سوسائٹی, منیمائزڈ کرپشن, مینٹینڈ لا, responsible and accountable government, effective and efficient religious liberty. یہ ساری ہماری ایفیکٹس میں آ جاتا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر بھی جلدی اپلوڈ کر دیں گے اور وہ کرنٹ افیئرس پہ ہوگا. نیکسٹ ہمارا ڈے بنتا ہے کرنٹ افیئرس کا. اللہ حافظ.